ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है शुड आई गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग और नॉट। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन लोगों को मुखातिब किया गया है इस वीडियो में जो लोग अपनी कैरियर चॉइस को लेके थोड़े से फ़िक्रमंद हैं, और ये स्पेसिफिक निच जो है सिविल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय प्रोफेसर ऑनलाइन, उनके कोलैबोरेशन से मैं ये बना रहा हूँ। सो इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, मैं अपने आप को अपना थोड़ा सा तारुफ आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नवीदुर रहमान है। आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड आई एम राइट नाउ परस्यूइंग माई मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इट इज़ काइंड ऑफ स्पेशलाइजिंग अगेन इन सिविल इंजीनियरिंग। सो मेरी ग्रेजुएशन मस्ट मीरपुर से थी और मैं नस्ट इस्लामाबाद से अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग असल में है क्या। जो चीज़ भी आप अपने इर्द गिर्द एनी ह्यूमन बिल्ट इन्वायरमेंट जो भी आप देख रहे हैं वो बेसिकली मोर और लेस सिविल इंजीनियरिंग ही है। जैसे इसके वर्ड से आपको जाहिर होता है कि वी आर इंजीनियरिंग फॉर सिविलियंस। सो बेसिकली इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं उसमें बहुत सी चीज़ें जो आप अपने गिर्द इन्वायरमेंट में देखते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। फिर उसके बाद जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो सॉइल की स्टडी उसमें कंपलसरी हो जाती है एक किस्म की। इसको हम जियो टेक्निकल स्टडी भी कहते हैं, इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर जो हाइड्रोलिक्स, वाटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप अपने इर्द गिर्द जो भी देखते हैं वो इसी में सिविल इंजीनियरिंग में शामिल होते हैं। इसी तरह जितने भी इरिगेशन नेटवर्क के, ज़राअत के जितने भी नेटवर्क्स हैं, कैनाल, बियर्स, उसके अलावा बैराजेस जितने भी आप देखते हैं वो इस नीच में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट, और वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट्स डिज़ाइन होते हैं वो इंजीनियर्स करते हैं, सिविल इंजीनियर्स करते हैं। सो इन समरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बाय सिविल इंजीनियर्स, और मोर और लेस जहाँ पे भी आप कंक्रीट देखेंगे वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आपको मिलेगी। बेसिकली हम करते क्या हैं, लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कि हम करते क्या हैं। सो एज अ सिविल इंजीनियर वी हैव टू डू प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हाउ वी हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स। इनिशियल आप प्लानिंग करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, एंड देन यू एग्जीक्यूट ऑल दोज प्लान्स एंड डिज़ाइन ऑन साइट। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होगा, या आप को एक हैवी मशीनरी चाहिए होगी जिसके लिए आप मतलब एक्सकवेटर्स चाहिए होंगे, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। सो दिस इज़ व्हाट वी डू प्लान first of all, and then we design the buildings, and then we execute them, and meanwhile we are also managing projects ताकि हम टाइम को, कॉस्ट को और क्वालिटी को हम उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। सो उसके अलावा बहुत से मिसलिनियस रोल्स भी हो सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन जनरल। सो मैं अक्सर जब भी सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो मैं अक्सर ताइपाई 101 के हवाले से अक्सर एग्जांपल देता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड अ ग्रीन बिल्डिंग। इट्स लीड रेटेड प्लैटिनियम बिल्डिंग। लीड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स को क्लासीफाई करती है, और दिस इज़ अ मार्वेलस एग्जांपल जिसमें ये एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एक टावर, अर्थक्वेक 6.8 मैग्नीट्यूड का भी आया, बट इट सस्टेन्ड दैट अर्थक्वेक। क्यों किया? क्योंकि इट वाज मार्वेलसली इंजीनियर्ड, इट वाज ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड, और दैट्स व्हाई इट डिड सो। ये ताइपाई 101 के अंदर एक मास ट्यून डैम्पर है। ये एक साइंटिफिक एक इन्वेंशन आप इसको कह सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, और ये हाई राइजेस के अंदर मोस्टली यूज़ होती है। सो ये देखें, अभी इसके ऊपर ये लाइव सिमुलेशन है, लाइव अर्थक्वेक आया है 6.8 मैग्नीट्यूड का, बट इट इज़ सस्टेनिंग दैट अर्थक्वेक। सो नाउ आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं एज एन इंजीनियर, और वी हैव कैपेबिलिटी टू डू सो। So now talking about the
کیریئر پراسپیکٹس ان سول انجینئرنگ، آپ کا کیا فیوچر ہوگا اف یو آپٹ فار دس کیریئر. یو ہیو ٹو گو تھرو اے کنونشنل ہائرارکی جو ایک ہماری سوسائٹی میں اسپیسیفکلی سیٹ ہے. باہر تو دیز ہائرارکیز آر اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ، بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈیفائنڈ تو نہیں ہے اس طرح سے، لیکن یو ہیو ٹو گو تھرو دیم. سب سے پہلے ٹریننگ انجینئر آپ جائیں گے جب آپ اپنی گریجویٹ ہو جائیں گے. دین یو ہیو ٹو گو ٹو ٹریننگ پروگرام. یو ول پروبیبلی آن پروبیشن پیریڈ. وہاں پہ آپ سیکھیں گے کچھ. اینڈ دین وین یو گیٹ ایکسپیرینس یو ول بی آن سائٹ ایز اے سول سائٹ انجینئر. پروجیکٹ مینیجر کے رول میں بھی آپ ہو سکتے ہیں، سائٹ انسپیکٹر کے رول میں بھی ہو سکتے ہیں، کوالٹی کنٹرول انجینئر کے اوپر بھی کے طور پہ بھی آپ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. کسی اسپیسیفک نچ میں بھی آپ انجینئر ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف یور فائنل ایئر پروجیکٹ واز ان جیو ٹیکنیکل اور سائل انجینئرنگ، دین یو ول بی اے جیو ٹیکنیکل انجینئر. سملرلی آپ اسٹرکچرل انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فردر. اس کے بعد ایک اور کیریئر پراسپیکٹس میں نے چیز شامل کی ہے جو ریئل اسٹیٹ انٹرپرینورشپ ہے. آج کل اس کا بھی بہت اسکوپ ہے. جو لوگ انجینئرز ہیں اسپیسیفکلی وہ اس فیلڈ میں بہت اچھی انپٹ دے سکتے ہیں، اینڈ دین دے کین گو فار انٹرپرینورشپ. اوکے، سو کوسچن arises, should I go for civil engineering? In general it is a question. Yes, you can, but if you are really passionate about it, if you really want to be a builder, اگر آپ میتھس میں بہت اچھے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی میتھس انوالو ہوگی. اس کے بعد یو لو پرابلم سالونگ. اگر آپ کو پرابلمس بہت سے جو کہ اس کے اندر آبویسلی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں، وین یو آر ڈیزائننگ اسٹاف تو اس میں بھی آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. اس کے بعد اگر آپ کے اندر مینیجیریل اسکلز ہیں تو اٹ از اے فیلڈ فار یو. سوشل اسکلز اور ہائیلی ایکسٹروورٹ بندہ جو ہے اس فیلڈ کے اندر دے آر ویری سکسیزفل، کیونکہ آپ کو بہت سے سوشل انٹریکشن اور کمیونیکیشن اس میں بڑا انوالوڈ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آن سائٹ اینڈ وین ورکنگ وتھ ڈیزائن ٹیم ٹو. اس کے بعد اگر آپ پرابیبلٹیز اور پرابیبلسٹک فریم ورک کو ڈائجسٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دس از ناٹ سم تھنگ لائک پرفیکشن. مطلب آپ یہ کہیں گے تو یہ ہوگا. obviously there would be some sort of factor of safety, تو you are dealing in probabilities a lot. تو اس لیے اگر آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں you can digest them, good option for you. also if you are all analytical enough اور آپ چیزوں کو ویژولائز کرنا سیکھ سکتے ہیں. اٹ مینس کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 2 ڈائمینشن میں ایک پیپر ورک کے اوپر ڈرائنگ کو دیکھا ہے، اینڈ یو کین ویژولائز ان یور brain that how it can be interpreted in 3D, so it is a plus point for you definitely. But they definitely teach you while doing graduation how to do so. لیکن اگر ایسا ہو آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ایک پلس پوائنٹ ہوگا. اچھا، اگر میں پاکستان میں ہوں اینڈ دین whether should I go for civil engineering or not, میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ decide for yourself. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو کچھ اسٹیٹس سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹس جو ہیں 2021 کے، اس کی میں نے یہاں پہ میں نے ریفرنس دیا اور ساتھ میں کچھ آرٹیکلس کا ریفرنس دیا. یو کین اسٹڈی دیم اینڈ آئی ہیو شون یو اے لٹل بٹ ہیئر ٹو. اس سلائڈ میں نے شو کیا کہ 2020 کے اندر 17,232 ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر انجینئرز فارغ ہوئے. اینڈ اس میں اوور آل انجینئرز کا رجسٹرڈ انجینئر کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے ڈیٹا. سو سول انجینئر آبویسلی اس میں تھوڑے کم رہ گئے. پھر جو ہمارے 2020 کے گریجویٹ انجینئرز تھے ان میں کتنے لوگ باہر کام کرنے چلے گئے. یو کین سی 1996 لوگ باہر کام کرنے چلے گئے، اور ابراڈ بائی پروفیشن پاکستانی ورکرز جو ہیں وہ یہاں باہر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ دا ڈان کے اندر اور ایک اور آرٹیکل پبلش ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہاؤ لمپ سم میتھڈ از بینگ یوٹیلائزڈ ٹو ایکچولی بائی انجینئر. سو مارکیٹ پریکٹس یہ ہے کہ لمپ سم کے اوپر انجینئرس کو خریدا جاتا ہے. سو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہمارا ایک ڈیلیما ہے کہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور آپ اس چیز کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ تھاؤزنڈ of engineers are forced to sell their engineering license at a throwaway price. You can see it at
maybe an average of 80,000 rupees. And then also wages کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لکھتے پیپر کے اوپر ڈاکیومنٹیشن کے اوپر کچھ اور ہیں, بٹ ان ایکچوئل دے پے لاٹ لیسر, اور بہت کم آپ کو ویج دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں. پالیسی میں فارغ ہو رہے ہیں, انسکلڈ انجینئر فارغ ہو رہے ہیں. تو there are a lot of factors about that, but unfortunately یہ ایک حقیقت ہے اور we have to accept that. اور ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے مورل سٹینڈرڈس کو بھی obviously ہائی کرنا پڑے گا. پرابلمس وی فیس ان پاکستان بینگ سول انجینئر, ایک تو منیمم ویج ہوتی ہے, ہمیں اس کا ایک فائنینشیل ڈرا بیک جو ہے وہ obviously فیس کرنا پڑتا ہے. اور سائٹ کے اوپر بہت سی مونوپلیز ہوتی ہیں, آپ کو ان سے ڈیل کرنا آنا چاہیے, لیکن there would be a lot of site monopolies there out there. ڈپلوما اور ٹیکنالوجی گریجویٹس جو ہیں وہ انجینئرس کے رول جو ہیں ان کو ٹیک اوور کرتے جانے کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ اتنے پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں جو ان کی زندگیوں کو بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو دیٹس وائی 2005 کے زلزلے میں ہم نے اتنی اموات دیکھی تھی. ایک اور پرابلم ہم فیس کرتے ہیں ایز اے سول انجینئر کہ رسک آف پریشیس ہیومن لائفس. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلم وی آر فیسنگ, اینڈ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر میں ہم کتنی فیس کریں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف اے اسٹرکچر آل دو اٹ از ڈیزائنڈ ویری تھم رولس کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو اٹ از ڈیزائنڈ فار مور دین وٹ از ایکسپیکٹڈ, لیکن risk of precious human lives would always remain there if it is not. So even if you are selling an engineer license, all the risk and all that thing would lie on you کہ بھائی at the end of the day آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے ایز این انجینئرس کہ کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں ہیومن لائف کے. اور برائٹ پراسپیکٹس اس فیلڈ کے یہ ہیں کہ اس میں بہت سی ابھی صلاحیت ہے پوٹینشیل اسٹارٹ اپس کی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس پڑھے لکھے کنٹریکٹرز موجود نہیں ہیں. اگر انجینئرز کنٹریکٹنگ سائٹ پہ آئیں گے اور ایگزیکیوشن ڈومین میں آئیں گے, سو دیر از لاٹ آف پوٹینشیل فار نیو اسٹارٹ اپس. اس کے علاوہ کوالٹی ڈیزائن سروسز کی بہت کمی ہے. وی ریئلی نیڈ کوالٹی ڈیزائن سروسز. اس کے لیے آبویسلی آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا, یو شوڈ بی کمپیٹنٹ انف. تو دیٹس وائی اٹ از آلسو اے برائٹ پراسپیکٹ کیا کوالٹی ڈیزائن سروسز کی کمی ہے. فارن میں اس کی اپرچونیٹیز اچھی ہیں. کنسٹرکشن چونکہ ایور گروئنگ بزنس ہے, اٹ وونٹ اسٹاپ ود ٹائم, سو دیر آر لاٹ آف فارن اپرچونیٹیز ٹو. سی پیک اور بہت سے دیگر جو میگا پروجیکٹس پاکستان میں چل رہے ہیں وہ گڈ نمبر آف امپلائمنٹس آفر کرتے ہیں آپ کو, لیکن اگین ویجز اتنی اچھی نہیں ہوں گی. But there are certain projects on which wages are good enough. تو employments تو کریٹ ہوتی رہیں گی کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اس کا برائٹ پراسپیکٹس تو ہے ہی, تو آپ نے ویج کو بھی دیکھنا ہے. سو اٹس یور ڈیسیژن. اکیڈمک بینیفٹس اس طرح سے ہیں کہ دیر از لاٹ آف روم ٹو پلے ان اکیڈمک سائڈ. سو آپ اکیڈمک سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یا اپنے کیریئر کو پرسیو کرنا جو ہے وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور بہت سے برائٹ اور انوویٹیو پراسپیکٹس ہیں, لائک اف یو وانٹ اے نیو انوویشن ان دا فیلڈ اینڈ وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, یو کین ڈو سو. فار ایگزامپل دیر آر مینی اسٹارٹ اپس جو 3D پرنٹنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, جو بہت سی ایسے میٹیریلز پہ کام کر رہے ہیں, انوویٹیو میٹیریلز, ڈکٹائل میٹیریلز کے اوپر, جو فیوچر میں سول انجینئرنگ کا ہو سکتا ہے کہ کور بھی ہوں. سو دیر از لاٹ آف روم آف ان رول ہے. سو برائٹ پراسپیکٹس تو آبویسلی ہیں, بٹ ایوری تھنگ کمز ایٹ اے پرائز, یو ہیو ٹو پے فار اٹ. سو آئی وش یو گڈ لک فار یور کیریئر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اگر آپ کی کوئی بھی کویری ہے, کوئی بھی سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ سول انجینئرنگ, یو کین ای میل می ایٹ naveedshirazi3@gmail.com, or you can WhatsApp me. Both of these things are given on screen. And once again, good luck and thank you very much.